اچھا تو جناب، اب ایسا ہے کہ عید کے بعد کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑی چہملویاں ہو رہی ہیں، جس میں اسپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیا بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، جیل سے باہر آ جائیں گے؟ تو ابھی تک تو جو ججز ہیں ہمارے، زیادہ تر ایماندار ججز، سوری، زیادہ تر عمران دار ججز، تو وہ تو بڑے جارحانہ موڈ میں ہیں جی اس وقت، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی دھیمی دھیمی خاموش خاموش چل رہی ہے۔ کیا عید کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور جو عدلیہ کی لڑائی ہے وہ اگلے راؤنڈ میں پہنچے گی یا فائنل راؤنڈ میں پہنچے گی، یا ادھر سے واپس ٹھوس کر جائے گی؟ کیا ہوگا؟ بہرحال یہ بھی باتیں ابھی، مطلب ساری بات ہے، لوگوں کی سوچیں ہیں نا جی، لوگ سوچتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب علی، یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جب ایلیویٹ، جو کہ ایلیویٹ اب ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ میں، تو ملک شہزاد صاحب، تو ان کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کچھ تھوڑا امن ہو جائے گا، یا اسی طرح عمرانداری چلتی رہے گی جس طرح پہلے چل رہی تھی؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں جی اس حوالے سے۔ تو مختلف تجزیہ نگاروں کا خیال ہے جی کہ کیونکہ ہم تو تجزیے لوگوں کو سن کے آگے پھر اپنا وہ بیان کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہے جناب کہ بشریٰ بی بی کی رہائی شاید کچھ ممکن ہے، مگر عمران خان صاحب کو نہیں رہا کیا جائے گا ابھی فی الحال۔ عمران خان صاحب ابھی لمبے ہی ٹنگے ہوئے ہیں، میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا بھی خیال ہے، ویسے اور بھی لوگوں کا، اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے۔ ہم تو خیر تجزیہ نگار بالکل بھی نہیں ہیں، ہم تو جنرل پبلک ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کا نکلنا تو مشکل ہے۔ بشریٰ بی بی اگر باہر نکل آتی ہیں تو کیا، اب اس میں بھی ایک بات ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو چکی ہے؟ پہلے بشریٰ بی بی جو تھی وہ بنی گالہ میں ہاؤس ارسٹ تھیں، تو اس وقت بھی یہ باتیں عام طور پہ کہی جا رہی تھی کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اپنا اڈیالہ جیل منتقل ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک آدھی پیشی پہ بشریٰ بی بی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ناراضگی بھی منظر عام پہ آئی، تھوڑا سا پتہ چلا ہمیں کہ وہ آپس میں کچھ ناراض ہیں۔ تو اس کے علاوہ ابھی یہ ویسے سوچا جا رہا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی کی کوئی نہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ عید کے بعد شاید آزاد ہو جائیں گی، اور آزاد ہو کے پھر پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ وہ سنبھالیں گی۔ علیمہ خان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آؤٹ ہو جائیں گی پردہ اسکرین سے، بشریٰ بی بی پی ٹی آئی کو سنبھالیں گی اور اس کو لے کے چلیں گی آگے۔ آگے بھی جو خواتین ہیں وہ جماعتوں کو لے کے چلتی رہی ہیں، ہماری پیپل پارٹی کو محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے بعد اے این پی کو بھی لے کے چلی ہیں، ان کی وہ کیا نام تھا ان کا، ذہن میں نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا اس میں بات تو ہے نہیں، تو ممکن ہے کہ بشریٰ بی بی اس کو لے کے چلیں، اور ممکن ہے کہ وہ بہتر لے کے چلیں، یہ بھی ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو ایک سخت گیر انسان ہے، جبکہ جو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے، جو بشریٰ بی بی ہے وہ اتنی سخت گیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال وہ تو جب سامنے آئے تو پتہ چلے گا۔ تو یہ اس کی خبر تھی جی، تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ جس طرح کی چہملویاں ہو رہی اس پہ تھوڑا سا اپنا نظریہ پیش کیا جائے۔ تو چلتے چلتے جناب ایک اور جو ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، چودھری اعتزاز احسن صاحب آئے ہوئے تھے، متی اللہ جان صاحب کا ایک پروگرام ہے صحافی، اس میں تو ان سے سوال جواب کر رہے تھے، تو چودھری اعتزاز جو مجھے ایک دو باتیں جو ان کی، ویسے تو آپ کو پتہ ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ مجھے تھوڑے سے نا
بیمار سے لگتے ہوتے ہیں وہ، ایک کہتے ہیں نا کہ سنیے جب ایج بڑھ جاتی ہے نا 70 80 سال پہ، تو پھر اس کی باتیں بھی بس بس مطلب کہ کوئی ان میں کوئی ایک بات کسی اس پہ جاری ہوتی ہے، دوسری بات کسی اور کانٹیسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے معاملات مجھے ویسے لگتے ہوتے ہیں اپنے چودھری اسداد حسن صاحب کے حوالے سے، بال ہو سکتا ہے وہ ویسے اپنے طور پہ ٹھیک ہی ہوں۔ تو خیر انہوں نے جو کہا گیا، جو انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ مجھے تھوڑی سی، انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں میں اس حوالے سے دو ایک باتیں ہیں جو اس حوالے سے نا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی بات کی جائے۔ ایک تو پہلے بات انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے وہی جو پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا جی، تو اس کو کیا گیا ہے، تو دہشت گرد آپ باہر سے آئے انہوں نے کیا فلانا کیا ٹمکانا کیا۔ ارے بھائی واٹ از فالس فلیگ آپریشن، کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمپل سی بات ان کا یہ کہنا ہے، عام طور پہ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی عمرانڈوز چلیں، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے، وہ عمرانڈوز ضرور ہیں یہ، تو جو جتنے عمرانڈوز ہیں نا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور یہ خود پلان کیا۔ کس طرح پلان کیا جی؟ خود ایک اشارے پہ بتی جل رہی ہے لال، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کراس کر سکتے ہو۔ پہلے تو مجھے یہ سوال، میرا سب سے پہلا سوال، میں جس سے بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے میرا یہ سوال سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ایک اشارہ ہے، اس پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے لال بتی پہ، اور لال بتی جل رہی ہے، اور آپ اس پہ اگر کھڑے نہیں ہوتے تو یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک بندہ ادھر سے نکل جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں اگر اشارہ کراس کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگلے چوک پہ پولیس والا کسی وجہ سے مجھے روک لیتا ہے کہ جی آپ نے پچھلا اشارہ توڑا، تو یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اگر جی پولیس والا کیوں نہیں کھڑا تھا ادھر؟ بھائی کیوں کھڑا ہو پولیس والا؟ جب ایک لائٹ جل رہی ہے ریڈ کلر کی، تو پھر پولیس والا کیوں کھڑا ہو؟ آپ کو خود نہیں قانون کا احترام کرنا کہ پولیس والے نہیں کروانا ہے قانون کا احترام؟ کمال ہے ویسے ہماری عوام کی، اور مجھے تو اتنے بڑے بڑے برسٹر بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح کی باتیں فضول کرتے ہیں۔ اور فالس فلیگ آپریشن ہوتا تو یہ جو ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، تصویریں اور ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہیں، انہوں نے خود ڈالی ہیں، خود ادھر جا کے کبھی جی ایس کو کے گیٹ پہ، کبھی کور کمانڈر کے گھر جا کے انہوں نے کبھی اس کی وردیاں اوپر اٹھا کے، کبھی ادھر آگ لگا کے، یہ ان لوگوں کی اپنی ویڈیوز ہیں، یہ آرمی والوں نے نہیں ڈالی، نہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی ویڈیوز ہیں۔ جب یہ ان کی اپنی ویڈیوز ہیں تو کس چیز کا فالس فلیگ آپریشن جی ہے؟ کمال ہے یار، فالس فلیگ آپریشن، کمال ڈرامہ کر دیا، مطلب کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں، مطلب کہ آپ حملہ خود کریں اور آپ کے لوگ ہی اس چیز کو ایڈورٹائز کریں، یہ نہیں کہ صرف کہ کوئی حملہ ہی کر دیا پھر اس کو ایڈورٹائز کریں۔ میں ایک چوری کروں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ، اس کی ویڈیو لگا دوں، اپنی چوری کی ویڈیو لگا دوں، اور پھر میں کہوں یہ ہو نہیں جی مجھے تو فالس فلیگ آپریشن تھا، مجھ سے چوری کروائی گئی۔ بھائی خدا کے بندے، تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم سے چوری کروائی گئی ہے؟ عجیب، یعنی کہ عجیب عجیب منطق پیش کرتے ہیں جی یہ لوگ، عجیب عجیب منطق۔ یہ جو عمرانڈو بن جاتے ہیں یہ پتہ نہیں میں کیا کہوں جی، ویسے مطلب ان کا دماغ کام کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بیرسٹر بھی ہوتے ہوئے، بھائی بیرسٹر ہو تم یار، اپنی تعلیم کا تو خیال کرو کم از کم یار، بیرسٹر ہوتے ہوئے بھی تم بونگیاں مارتے ہو، میں اس کو بونگیاں کہوں گا۔ ایک جنرل پبلک عام بندے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا جی کہ یہ نہیں یہ فالس فلیگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود کسی جگہ پہ آگ لگا رہے ہوئے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا۔ چلو جی میں کہتا ہوں جی انہوں نے پولیس والا نہیں کھڑا کیا، انہوں نے فوجی نے کھڑا کیا، وہ بھائی آپ کا حق بنتا تھا اندر جانے کا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ وہی بات ہے کہ اشارہ بند تھا تو آپ کیوں اندر اشارہ کیوں کراس کیا؟ پولیس والا کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجیب عجیب لوگ ہیں یار۔ پھر کہتے ہیں جی کہ عمران خان کا تعلق ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر جی اس کو کیا اسے کہتے ہیں جی ملنے نہیں دیا جاتا، ابھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں اگلوں نے حکومت نے پورا کچا چٹا سامنے رکھ دیا کہ پہلے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی پچھلے 8 مہینے میں، ٹھیک ہے، ابھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ کمال ہے یار، وکیل آپ کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ورکر آپ کے ملتے ہیں، پارٹی کے لیڈرز آپ کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب
کی تقریریں وہاں سے ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد پھر کیا اسے کہتے ہیں ٹویٹیں عمران خان صاحب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں ملنے نہیں دیا جاتا. یار حد ہے بھائی, اور کیا ملنا ہوتا ہے ادھر ہمارے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا ملنا کس کو نصیب ہوا جی؟ کوئی ہے ہمیں بتا دیں, کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کو نواز شریف کو اندر کیا ہوا تھا, اس کو اپنی بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ ہر ہفتے اپنے بچوں سے بات کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ باتیں کریں بیرسٹر صاحب جو جن میں کوئی حقائق ہوں, یعنی کہ عمرانڈو بن کے اندھے ہو کے باتیں بالکل نہ کریں. بالکل میں آپ کو بتاؤں, بالکل اندھے ہو کے باتیں نہ کریں. آپ بیرسٹر ہیں, اپنے بیرسٹری کا خیال کریں, اور اپنا مطلب آپ کی کوئی عزت جو تھوڑی بہت رہ گئی ہمارے نظروں میں تو بالکل صفر ہو گئی ہے, تو اگر تھوڑی بہت کوئی رہ گئی ہے اس کو سنبھال لیں. عمرانڈو بن کے تو اس کی تباہی نہ نکالیں. عجیب لوگ ہیں یار, فالس فلیگ آپریشن. اخیر جی عمران خان کا تعلق ختم کیا جائے, پر تعلق تو ختم ہی نہیں ہو رہا اس کا تعلق ختم ہو. وہ جس طرح اگر اس کا تعلق ختم کرنا ہوتا نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو میرا اپنا خیال ہے الطاف حسین جو ایم کیو ایم کا وہ تھا, بانی بھی تھا میرا خیال, اور وہ جو لیڈر تھا, چلیں بانی تو تھا کہ نہیں تھا, مجھے لیڈر تھا, وہ لاکھوں کے مجمع سے جب مطلب وہ کیا کرتا تھا نا, تقریر اپنی کیا کرتا تھا, خطاب کیا کرتا تھا, تو لاکھوں کے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے یار. اچھا 5 گھنٹہ میڈیا اس کی تقریریں چلاتا تھا بغیر کسی بریک کے, بغیر کسی خبروں کی بریک کے. یہ خود دیکھا ہوا ہے, یہ پرسنلی دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جب اس کو فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو زیرو کر دینا ہے, تو صرف ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ, جس کی اپیل بھی بعد میں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی اس کو میڈیا اور ہر قسم کے اس سے ختم کر دیا جائے, اور وہ اس کو ختم کر دیا گیا, میڈیا سے آؤٹ کیا گیا. آج تک دیکھیں اس سے بڑی جماعت تو نہیں ہے یہ, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, لاکھوں کا مجمع ہم نے دیکھا ہوا ہے. میرے سننے والے کئی ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا, تو ایسا لاکھوں کا مجمع کہ اچھا پھر بونگیاں مارا کرتا تھا, مطلب کہ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ, مطلب یہ تو چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. فضولیات بکواس کیا کرتا تھا, اور لوگ اس کو ایسے ہونا کرتے ہیں جس طرح کوئی پیغمبر سامنے کھڑا ہوا ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اور مجال ہے کوئی ایک, میں کہتا ہوں کسی بچے کی رونے کی آواز آ جائے, حالانکہ اس میں بچے بھی ہوتے تھے, عورتیں بوڑھے سارے ہوتے تھے, کوئی ایک بندے کی آواز نہیں آتی تھی, ایک پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. تو اس طرح کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک عدالت کا فیصلہ آیا اور وہ واش آؤٹ ہو گیا, اور آج کوئی اس کا نام لیتا ہے؟ وہ نہیں لیتا, ختم ہو گئی. تو اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنا مقصود ہو, میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنا مقصود ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ صرف تھوڑے دن کے لیے ایمرجنسی لگا دیں. یہ جتنے عمرانڈو بیٹھے ہوئے نا سارے آگے ادھر پی سی او پہ حلف لیں گے ان سے, اور یہی لوگ ان پہ فیصلہ کریں گے ان کے خلاف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں مت کریں بیرسٹر صاحب, اپنی عزت کا خیال کریں, اپنی عمر کا خیال کریں, اپنا لیول کا خیال کریں. آپ تو بالکل ہی ایک ٹکے کے پی ٹی آئی کے عمرانڈو کی طرح ہو گئے, باتیں کرتے ہیں. عجیب فالس فلیگ آپریشن تھا. تو جناب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ہمارا وی لاگ سنا, اور اس پہ ضرور کمنٹ کریں, اور اگر ہمارا یہ آپ کو کنٹینٹ پسند آیا تو اس کو شیئر بھی کریں, اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اور لائک بھی کریں. اور جناب علی آپ ہمارے چینل جی پی او لائیو, ہمارا چینل ہے جنرل پبلک اوپینین لائیو, اس کو وہ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن بھی دبا دیں, اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہیں کہ اس پہ اس کو سبسکرائب کریں. محترم, یہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. کچھ ہمارے اگر ہم زیادہ شوق سے یہ وہ کریں گے, آپ کے لیے مواد کلیکٹ کریں گے, اور اس کے لیے آپ کے لیے اس کو بنائیں گے,
تو آپ کی مہربانی ہے کہ اس کو کریں. آپ کے ٹائم کا شکریہ. اللہ حافظ.